قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ گویا کہ تقوی کی منزل کو جو ہے مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی عبادت لاگو کی ہے۔ ظاہر ہے کہ تقوی کی منزل پہلے لوگ بھی اس کو عبور کرتے رہے ہیں، تبھی تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پہلے لوگوں پر جب اس روزے کو فرض کیا گیا۔ مقصود یہ تھا کہ وہ پہلے لوگ جس طریقے سے تقوی کو حاصل کرتے تھے، اسی طریقے سے امت محمدیہ پر روزے کو فرض کر دیا گیا، تاکہ امت محمدیہ بھی اسی اصول کے تحت تقوی کی منزل کو حاصل کر لے۔ چاچہ روزے کے اندر تخلیہ ہے۔ تخلیہ کیا ہے؟ جو دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ تخلیہ ہے کہ دن میں انسان جو اس نفس کو کھانے سے خالی کر دیتا ہے، پینے سے خالی کر دیتا ہے، خواہشات سے خالی کر دیتا ہے، تو گویا کہ دن بھر یہ انسان تخلیہ کے اصول پر چل رہا ہے۔ اس تخلیہ کے نتیجے میں یہ اپنے نفس کو، اپنے معدے کو گویا کہ کھانے پینے سے خالی کر رہا ہے، دن بھر وہ روزے کی حالت میں ہے۔ یہ وہ تخلیہ ہے کہ جب اس نفس کو بالکل خالی کر دیا، اس روح کو اس کھانے پینے سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ رہا، بلکہ اس روح کو فرشتوں کی روح کے ساتھ ایک گنا تعلق اور نسبت قائم ہو گئی۔ جیسے فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتے پیتے نہیں ہیں، خواہشات سے کتابیں نہیں ہیں، بالکل اسی طریقے سے جب اس کی بھی یہ حالت ہو جاتی ہے تو گویا کہ دن بھر میں یہ تخلیہ کی حالت میں فرشتوں جیسی گویا کہ ایک نسبت حاصل کر لی۔ اب یہ تخلیہ ہو گیا۔ تخلیہ ہونے کے بعد رات کو جب اللہ کی نماز کے لیے تراویح میں کھڑا ہوتا ہے تو قرآن کریم کے ذریعے سے یہ تحلیہ کرتا ہے، گویا کہ اپنے نفس کو قرآن کریم کے نور سے منور کر لیتا۔ تو دن میں تخلیہ ہوا اور اس کے بعد رات میں تحلیہ ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں مقصود تخلیہ نہیں ہوتا، مقصود تحلیہ ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنے کپڑے کے اوپر خوشبو چھڑکنا چاہتے ہیں تو خوشبو چھڑکنے کے لیے آپ کو اس کو پہلے دھونا پڑے گا، پہلے اس کا میل کچیل دور کرنا پڑے گا، لیکن اصل آپ چاہتے یہ کہ میں اپنے کپڑے پر خوشبو چھڑکوں اور یہ خوشبودار کپڑا پہن کے باہر نکلوں۔ تو مقصد تو آپ کا اصل میں وہ ہے کہ ہم جو اپنے کپڑے کو خوشبودار بنا کے باہر نکلیں، محفل کے اندر جائیں اور پہن کے تسکین حاصل کریں، اس خوشبودار کپڑے کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن چونکہ اس منزل پر پہنچنے سے پہلے آپ کو تخلیہ کرنا ضروری ہے، اس کپڑے کو میل کچیل سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر میل کچیل سے پاک نہ کیا تو جو آپ تحلیہ کرنا چاہتے ہیں وہ تحلیہ مکمل نہیں ہوگا، وہ کامل نہیں ہوگا۔ اگر اس میلے کپڑے کو پر آپ خوشبو چھڑک بھی لیں گے تو وہ خوشبو کا وہ رنگ نہیں ظاہر ہوگا، وہ اس طرح معطر نہیں ہوگا جیسے کہ تخلیہ کے بعد ہوتا۔ اس وجہ سے آپ پہلے تخلیہ کرتے ہیں، آپ اس کو دھوتے ہیں، اس میں سے میل کو صاف کرتے ہیں، میل کو صاف کرتے ہیں۔ جیسے کاشتکار زمین کے اندر سے روڑ پتھر کو دور کرتا ہے اور گھاس پھوس کو دور کرتا ہے، جھاڑیاں دور کرتا ہے، اس کے اندر دیگر آلائش نکالتا ہے، حالانکہ یہ نکالنا مقصود نہیں ہے، مقصود اصل میں وہ بیج ڈالنا مقصود ہے، تاکہ بیج ڈلے گا تو اب فصل ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی دن میں ہمیں بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، خواہشات سے دور رکھتا ہے۔ اللہ کو ہمیں بھوکا پیاسا مارنا مقصود نہیں ہے، اصل میں اللہ تبارک و تعالی کو مقصود یہ ہے کہ دن میں جب اس کا نفس جو ہے کھانے پینے سے دور رہے گا اور نفسانی خواہشات سے دور رہے گا اور اس کی ایک نسبت فرشتوں کے ساتھ ایک قائم ہو جائے گی۔ جیسے فرشتے کھاتے نہیں ہیں یہ بھی کھاتا نہیں ہوگا، فرشتے پیتے نہیں ہیں یہ بھی پیتا نہیں ہوگا، فرشتے خواہشات کے تابع نہیں ہیں یہ بھی خواہشات کے جب تابع نہیں ہوگا، جب اس کی روح کے اندر یہ صفائی پیدا ہو گئی، اب رات کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تراویحوں کے اندر نماز میں کھڑا ہوگا تو قرآن کریم کا جب نور اس پر چھڑکا جائے گا تو اس کا نفس جو ہے قرآن کریم کے نور کو فوراً لے لے گا۔ تو مقصود وہ قرآن کریم کے نور سے سینہ منور کرنا تھا، اس سے پہلے تخلیہ کروایا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا اور اللہ کی باتیں سننا مقصد تھا، اس سے پہلے تخلیہ کروایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نماز کے لیے رات کو کھڑے ہونا اور تراویحوں کے اندر اللہ کا قرآن سننا اور راتوں کو سجدے میں گرنا، اس کے اندر رکاوٹ کیا تھی؟ وہ
انسان کھانے پینے سے انسان کا نفس موٹا ہو جاتا ہے، اور یہ موٹا نفس نہ نماز کا سجدہ کرنے دیتا ہے، نہ رکوع میں جھکنے دیتا ہے، نہ جو ہے وہ اللہ کی طرف آگے بڑھنے دیتا ہے، نہ ذکر و اذکار کا ذوق پیدا ہونے دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بھر کے اندر اس کے نفس کو کھانے پینے سے پاک کر دیا۔ جب پاک اور شفاف ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو اپنے کلام کے نور اس کے اوپر چھڑک دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو چاند دیکھتے آپ تراویح نہیں پڑھتے اور روزہ نہیں رکھتے ہیں، چاند دیکھتے آپ تراویح پڑھتے ہیں، چاند دیکھتے آپ تراویح پہلے پڑھتے ہیں، آپ اللہ کا قرآن نماز کے اندر سنتے ہیں، قرآن کریم سناتے ہیں۔ تو گویا کہ دیکھو قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، یہ حقیقت میں یہ رمضان المبارک کی روح ہے، رمضان کی روح ہے۔ اسے قرآن میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ تو گویا کہ شہر رمضان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ شہر رمضان دراصل شہر قرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ بس اس کے اندر قرآن پڑھو اور قرآن پڑھاؤ، قرآن سنو، قرآن سناؤ، بس قرآن کے ساتھ جتنا تعلق آپ کو پیدا ہو سکتا ہے، اصل میں یہ ہے، یہ وہ اصل مقصود ہے۔ اور اس مقصود تک پہنچنے کے لیے جو چیز رکاوٹیں تھیں، اللہ تبارک و تعالی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے روزے کی عبادت ہم پر لازم کر دی، اور اس عبادت کو بھی فرض کر دیا۔ اگر یہ عبادت فرض نہ کرتے، آپشنل کرتے، تو سوچتے چلو یار کوئی بات نہیں، بغیر روزے کی تراویح پڑھ لیتے۔ تو بغیر روزے کے اگر تراویح پڑھ لی تو میں نے جیسے عرض کیا کہ میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑک لوگے تو خوشبو کا وہ رنگ نہیں آئے گا، خوشبو اس طرح نہیں مہکے گی جیسے کہ پاک اور شفاف کپڑے پر چھڑکی جاتی۔ روڈ پتھر والی جب وہ گندی زمین کے اندر بیج ڈال دو گے تو فصل کا کہ وہ رونق اور زرخیزی ظاہر نہیں ہوگی جو پہلے تخلیہ کے بعد ہونی چاہیے تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپشن نہیں رکھا، اس لیے کہ اس میں فطرت کے ساتھ جنگ تھی، نہ کھانا نہ پینا یہ فطرت سے جنگ تھی۔ تو انسان اس پہ تکاسل کر سکتا تھا، سستی اور کاہلی کر سکتا تھا کہ یار روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے، یار رات کو تراویح پڑھ لیں گے۔ اس لیے اللہ نے روزے کو فرض کیا، کر دیا، اور فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اور لفظ کتبہ استعمال کیا، تم پہ روزے لکھ دیے گئے۔ جیسے دنیا کے اندر جب کوئی چیز ریٹرن میں آ جائے تو بندہ کہتا اب تو کوئی آپشن نہیں۔ اب پولیس والے نے چلان کاٹا، کہتے یار چلان کٹ گیا یار، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ ہمارے دوست نکلے۔ یا یہ کہ دیکھو بھئی ریٹرن کے اندر فیصلہ ہو چکا، بھئی ڈیسائیڈ ہو گیا، بھئی وہ تو ریٹرن آ گیا، لکھا ہوا پیپر آ گیا۔ تو ریٹرن کے اندر جب چیز آ جاتی ہے تو سامنے والے کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا، وہ کہتا اوہو اچھا اب کیا کر سکتے، مجبور ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتبہ کا استعمال فرمایا کہ روزے تم پہ لکھ دیے گئے ہیں، اب تم ہوں کرو یا چوں کرو، ہے چیم کرو یا جبی کرو، کچھ بھی کرو، اب روزہ تمہیں رکھنا ہی رکھنا ہے۔ محبت سے رکھ لو گے تو اللہ خوش ہوں گے، دیکھو محبت سے یہ ترقی چاہتا ہے، ورنہ مجبوری میں رکھنے تو پڑیں گے، نہیں رکھو گے تو آخر میں پوچھ ہو جائے گی۔ اس لیے کتبہ کا لفظ استعمال کر کے وہ طبیعتیں کہ جو طبیعتیں جلدی سے اس عبادت پر مائل نہ ہوں، اور جو یہ وہ بہانے اور ہیلے ڈھونڈے کہ نہیں یار ہم تو بیمار ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، یا روزہ رکھتے بھوک بہت لگتی ہے، یا روزہ رکھتے پیاس بہت لگتی ہے۔ بھئی روزہ نام ہی بھوک پیاس کا، بھئی بھوک لگے گی اسی کو تو روزہ کہتے ہیں، پیاس لگے اسی کو تو روزہ کہتے ہیں۔ یہ اچھی منطق ہے جی مجھے پیاس بڑی لگتی ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اجی مجھے بھوک بڑی لگتی ہے، بھئی روزہ نام ہی اسی بات کا کہ آپ کو بھوک لگے، آپ کو پیاس لگے۔ اگر بھوک پیاس لگے ہی نہ، جیسے میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی قدس سرہ لکھتے ہیں کہ آج کل تو لوگ جو سحری کرنے جب بیٹھتے ہیں اس خوف میں کھاتے رہتے ہیں کہ یار سارا دن میں نے کھانا ہی نہیں، اس خوف میں کھاتے رہتے ہیں اور پوری ناک تک نال بھر لیتے ہیں، اور سارا دن جو کھٹے ڈکار آتے رہتے ہیں، یعنی ناک تک بھرا ہوا ہے۔ اب عبادتوں کے دن میں کیا مزہ آئے گا؟ کیونکہ مقصد یہ تھا کہ یہ خلوِ معدہ جب ہوگا، نفس کو جب بھوکا پیاسا رکھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ نفس کی گردن جب ٹوٹے گی، جب گردن ٹوٹے گی تو نفس تمہاری تابعداری کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب نماز پڑھے گا تو خوش و خضوع سے پڑھے گا، پوری توجہ محبت سے پڑھے گا، سجدے میں گرے تو خوش و خضوع توجہ سے گرے گا۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ وہ سارا دن ڈکارا رہے، اور پھر کہتے افطاری میں جب بیٹھتا ہے
تو اس حسرت میں کھانے لگتا ہے کہ یار ناشتہ بھی نہیں کیا تھا آج میں نے، اور دوپہر کا لنچ بھی نہیں میں نے کھایا یار، اس حسرت میں کھانے لگ جاتا ہے افطاری میں اور دبا کے، یار سارا دن کچھ نہیں کھایا بھائی اب تو کھانے دو۔ تو فرمایا کہتے ہیں پھر ڈبل کھاتا ہے، پھر حالت وہ ہو جاتی ہے کہ جب مغرب کی نماز میں آتا ہے اور اللہ اکبر کر کے سجدے میں جاتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اندر سے آواز آتی ہے دہی بڑا ہے، تو پھر دہی بڑے اندر سے بولتے ہیں، چنا چاٹ اچھلتا ہے، آلو کے ڈکار آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کیا روزہ ہوا بھائی، اللہ میاں کو یہ مقصد نہیں تھا بھائی کہ آپ اتنا کھا لیں، اور پھر ایسی ایسی چیزیں نکالتے، یار یہ کھا لو تو بھوک نہیں لگتی سارا دن، یار اگر یار یہ تھوڑا سا چاٹ لو تو سارا دن پیاس نہیں لگے گی۔ بھائی بھوک اور پیاس نہیں لگے گی تو خدا کو پہچانو گے کیسے؟ جب بھوکے سارا دن رہو گے اور زندہ رہو گے افطاری تک، پیاسے سارا دن رہو گے اور زندہ رہو گے افطاری تک، تو تبھی تو خدا کو پہچانو گے کہ یار یہ اس کا مطلب ہے کھانا پینا زندہ نہیں رکھتا، زندہ رکھنے والی ذات کوئی اور ہے۔ وہ خدا پر ایمان آ جائے گا، نہ نظر آنے والی ذات گویا کہ نظر آنے لگے گی کہ بھوکا رہ کر بھی ہم زندہ ہیں، پیاسے رہ کے بھی زندہ ہیں۔ آج 30 سال سے ہم روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، آج تو ہم امریکہ میں روزے رکھ رہے ہیں، امریکہ کے تو روزے تو ٹھنڈے میٹھے روزے ہیں، لیکن ہم نے تو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور سبی کے روزے بھی رکھے ہیں کہ وہاں کے وہ گرم روزے بھی ہم نے برداشت کیے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی مرا نہیں، کوئی مرا نہیں ہے، روزے برداشت کیے۔ ہم 30 سال وہاں کے روزے رکھتے آئے ہیں، وہاں کے گرم روزے، وہاں تو اسباب بھی ایسے نہیں ہیں، وہاں باہر بھی چلچلاتی دھوپ، اندر بھی چلچلاتی گرمی، اور وہاں انسان کبھی پانی چھڑکتا ہے، کبھی مٹی چھڑکتا ہے، کبھی سائے ڈھونڈتا ہے۔ اور یہاں امریکہ میں تو مزے ہیں بھائی، میٹھے ٹھنڈے روزے۔ تو انسان کو اللہ پر یقین آ جاتا ہے کہ واقعی اللہ زندہ رکھنے والا ہے، اللہ کی رحمت سے انسان زندہ رہتا ہے، کھانے پینے سے زندہ نہیں رہتا۔ ورنہ آپ نے دیکھا کھانے پینے سے بھی موتیں آتی ہیں، انسان نے کھایا، ڈاکٹر کہتے اوہ فوڈ پوائزن ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، اوور ایٹنگ ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی، اور کھانا کھاتے ہوئے سانس کی نالی میں چاول چلے گئے، ڈیتھ ہو گئی۔ تو جس کھانے کو آپ زندگی سمجھتے تھے، حیات سمجھتے تھے، وہ کھانا تو تمہارے لیے موت بن گیا۔ تو روزے کی حالت میں جب سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور گرمی برداشت کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو اللہ پہ قربان کرتا ہے، تو تبھی تو اللہ پر یقین آتا ہے کہ واقعی کوئی ذات ہے کہ جو اس نہ کھانے کے اندر کھانے کا وہ لطف عطا کرتی ہے جو کھانے میں ملتا نہیں۔ تو اس لیے روزے میں انسان جو ہے وہ اس حالت سے گزرتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالی اس کے نفس کو تخلیہ کر دیتے، شفاف کر دیتے۔ اب رات کو جب قرآن کریم سننے بیٹھتا ہے، اللہ اکبر، اس قرآن کے سننے کا لطف، اس قرآن کے پڑھنے کا لطف، اس لیے کہ انسان کی نیچر ہے۔ آپ دیکھیں فجر کی نماز کے اندر جب آپ قرآن کھڑے ہو کے سنتے ہیں یا فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، اس کا لطف عام نمازوں کے اعتبار سے دوبالا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا معدہ خالی ہے، آپ کے معدے میں خوراک نہیں ہے۔ صبح اٹھے آپ، وضو کیا، تازہ تازہ مسجد میں آ گئے، اب قاری صاحب نے اللہ اکبر کر کے سورۃ الرحمن شروع کر دی ہے، آپ کو جو سننے کا لطف آتا ہے وہ آپ کو مغرب عشاء میں نہیں آتا جو فجر میں آتا ہے۔ کیوں کہ فجر میں ساری رات انسان کا معدہ جو ہے وہ صبح کو خالی ہو چکا ہے، اب خلوبِ معدے کے ساتھ جس کے اندر خوراک کا کوئی بوجھ نہیں ہے، اب اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس قرآن کا لطف ہی الگ ہے۔ اور تبھی فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے طوال مفصل کی اجازت دے دی، خوب لمبی قرات کرنے کی تمہیں اجازت ہے، لمبی قرات کر لو۔ چاچا آپ دیکھو فجر میں امام صاحب لمبی سورت پڑھے گے، لمبی قرات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ طوال مفصل کی اجازت اس لیے دے دی کہ اب آگے دین چڑھنے والا ہے، اس کے بعد آپ کو اونچی قرات کی اجازت نہیں ملے گی۔ ابھی اللہ سے جو اونچی اونچی باتیں کرنی ہے، ابھی موقع اچھا ہے، تو وہ جو ہے وہ لمبی قرات کی اجازت دے دی، کیونکہ اس وقت جو قرات سننے کا لطف ہے، کیونکہ وہ ملائکہ کی حضوری کا وقت ہے، ملائکہ اس وقت موجود ہیں، ملائکہ کی بدلیاں ہو رہی ہیں، ملائکہ آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، ان فرشتوں کے انوارات، ان کی وہ صحبتوں کا جو نورانی اثر ہے وہ امام کے قلب بھی پڑ رہا ہے، مقتدیوں کے قلب پر بھی پڑ رہا ہے، فرشتے دیکھ بھی رہے ہیں، مسافر بھی کر رہے ہیں، اس حالت میں آپ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں تو عالم کیا ہوگا اس لطف کا۔ اس لیے فرمایا لمبی جتنی اللہ سے باتیں کرنی کر لو، اس لیے اس کے بعد دن چڑھنے والا ہے، اور دن جب چڑھے گا تو دن کی نمازوں میں تمہیں آہستہ بولنا ہوگا۔ تو دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور حکمت ہے کہ پہلے تخلیہ کیا، تو دن بھر روزہ انسان رکھتا تو تخلیہ، تو یہ کہنا کہ جی بھوک بہت لگتی ہے، بھوک لگنا ہی تو روزے کا نام ہے، پیاس لگنا ہی تو روزے کا نام ہے، اور اسی پر صبر۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ روزہ کیا ہے؟ صبر کا نام ہے، صبر کا دوسرا نام روزہ ہے۔
انسان اس میں صبر کرتا ہے، کھانے پینے سے ہاتھ روکتا ہے، انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنی فطری خواہشات کو قربان کرتا ہے، اسی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کی قیمت لگاتے ہیں کہ یار اس نے اپنی فطری قوتیں جو تھیں وہ اس کی وجہ سے یہ میری خاطر پیاسا اور بھوکا رہا ہے، یہ خواہشات کو قربان کر دیا، اور یہ تخلیہ کر رہا کیوں کہ رات کو قرآن کریم تراویحوں کے اندر کھڑے ہو کے قرآن کریم انہوں نے سننا ہے، قرآن کریم مجھے سنانا ہے، اس لیے کہ جب رات کو تالیہ ہوگا تو قرآن کریم جو اپنی پوری خوشبو اور مہک لے کر جب سینے میں اترے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا عشق اور محبت عطا ہو جاتی ہے۔